دو اجسام کا ایک دوسرے سے الگ ہونا جبکہ ان میں ایک مضبوط بندھن یا تعلق ہو، جیسے کاغذ کو پھاڑنا، یہ کہلاتا ہے جی تباعد۔ یہ اس طریقے سے کاغذ کو میں نے دونوں حصوں میں پھاڑ دیا، یعنی کہ پہلے اس میں ایک مضبوط بندھن تھا، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 108۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ شعراء آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم آواز کی اقسام سیکھیں گے۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ جو ہماری کلاس تھی یعنی کہ 107، جہاں سے ایک نیو ٹاپک کا ہم نے آغاز کیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 باکسز تھے جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے تھے، ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حرف کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے، آواز کی تعریف یاد کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور لاسٹ پہ ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ 4 طریقے ایسے ہیں جن سے آواز کی ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو پردہ سماعت تک پہنچتی ہیں۔ تو آج ہم وہی آواز کی جو اقسام ہے، جس کی 4 لہریں ہیں، وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں اسکرین کو سیٹ کر رہی ہوں، اب آپ لوگوں نے اس کو سمجھتے جانا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس تصادم۔ تصادم کہتے ہیں 2 اجسام کا مضبوط ٹکراؤ، جیسے دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا، یعنی کہ یہ آپ کا ایک ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے سامنے آپ کا دوسرا ہاتھ ہے۔ جب آپ ان دونوں ہاتھوں کو ملاتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھ آپس میں یوں آ کے، یہ دیکھیں، یوں آ کے آپس میں جڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ 2 اجسام کا مضبوط ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مثال یہاں پہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے کی دی گئی ہے۔ اب یہ بیسیکلی جزم، حرکات، ان چیزوں میں یہ ساری آوازیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے صرف تصادم کو سمجھنا ہے۔ تصادم کا مطلب کیا ہے؟ 2 اجسام کا مضبوط ٹکراؤ، 2 چیزوں نے آپس میں آ کے ملنا ہے، اوکے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تباعد۔ تباعد کا مطلب ہے 2 اجسام کا ایک دوسرے سے الگ ہونا۔ تصادم کا مطلب 2 اجسام کا مضبوط ٹکراؤ، تباعد کا مطلب 2 اجسام کا ایک دوسرے سے الگ ہونا جبکہ ان میں ایک مضبوط بندھن یا تعلق ہو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ ایک ایسی چیز تھی جو پہلے تو مضبوط تھی، ان کے اندر ایک تعلق تھا، ایک بندھن تھا، آپس میں جڑی ہوئی تھی، لیکن ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ کیا، جیسے کاغذ کا پھاڑنا، یعنی کہ آپ نے کسی بھی پیج کو ٹور کیا ہے، درمیان سے کہہ لیں کہ اس کو پھاڑا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ لیں کہ 2 اجسام کو آپ نے ایک سائڈ پہ اس کو کر دیا، ایک سائڈ پہ اس کو کر دیا، یعنی کہ 2 اجسام کو آپ نے الگ کر دیا۔ 2 اجسام کا ایک دوسرے سے الگ ہونا جبکہ ان میں ایک مضبوط بندھن یا تعلق ہو، جیسے کاغذ کو پھاڑنا، یہ کہلاتا ہے جی تباعد۔ یہ اس طریقے سے کاغذ کو میں نے دونوں حصوں میں پھاڑ دیا، یعنی کہ پہلے اس میں ایک مضبوط بندھن تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز آپ نے اچھے سے سمجھنی ہے۔ تصادم کو کہہ لیں کہ آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، اور تباعد کو اچھے سے سمجھنا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو آپ لوگوں نے آپس میں کہہ لیں کہ مرج نہیں کرنا، دونوں میں کنفیوز ہو کے دونوں کی ڈیفینیشنز کو ایک جیسا نہیں کر دینا یا رد و بدل نہیں کر دینی۔ تیسرا طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، اس کی یہ حرکات میں پایا جائے گا، یہ جزم میں پایا جائے گا، لیکن یہ چیزیں آگے چل کے دیکھیں گے، ابھی صرف آپ نے آواز کی اقسام سمجھنی ہے۔ تیسرا طریقہ آواز کا اہتزاز۔
اجسام میں کسی جسم کا مرتعش ہونا یا ہلنا، جیسے ٹیوننگ فورک، یعنی کہ مرتعش ہلنا وائبریشن ٹائپ کی کوئی چیز ہے. جیسے آپ ٹیوننگ فورک کو دیکھیں، جنہوں نے فزکس پڑھی ہے، ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے آپ لوگوں نے لیبارٹری میں، کیمسٹری، فزکس میں، ٹیوننگ فورک سی ہوتی ہے. بالکل کہہ لیں کہ اس طریقے سے، میں یہاں پہ اس کو بناتی ہوں، اس جیسی وہ ٹیوننگ فورک ہوتی ہے. یہ پیچھے سے اس کو پکڑنے کا کہنے کا ہوتا ہے. یوں اگر اس کو ٹیبل پہ ہٹ کیا جائے تو اس میں ایک وائبریشن سی، ایک مرتعش یا ارتعاش اس میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ہلنا، ہلکی سی وائبریشن آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اہتزاز کہتے ہیں. تصادم کی اکارڈنگ بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، تباعد کے حساب سے بھی ہم پڑھتے ہیں، اہتزاز کے حساب سے بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، دو چیزوں کو آپس میں ملاتے بھی ہیں، دو چیزوں کو الگ بھی کرتے ہیں، اور کچھ حرکات میں یا کچھ جگہوں پہ وائبریشن بھی پائی جاتی ہے، جیسے حروف قلقلہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، لیکن یہ آگے چل کے بتاؤں گی. چوتھی قسم ہمارے پاس آتی ہے احتقاق کی. ٹھیک ہے، احتقاق کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ زور سے رگڑنا. جیسے آپ صندوق کو سڑک پہ گھسیٹتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس لوہے کا باکس ہے، سلور باکس آپ لے لیں، لوہے کا آپ بھی کوئی باکس لے لیں، آپ اگر اس کو زور سے سڑک پہ گھسیٹ رہے ہیں، کسی زنجیر کو آپ گھسیٹ رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا منع کیا گیا. احتقاق کے طریقے سے قرآن کو پڑھنا منع کیا گیا ہے. جیسے ایک چیز کو آپ دوسری چیز کا زور کے رگڑ رہے ہیں. اب کچھ لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں، اعوذ اس طرح اس کو زور لگا لگا کے پڑھے ہوتے ہیں، یا بنی اسرائیل اس طرح پڑھے ہوتے ہیں. اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے سے منع کیا گیا. اور اس طریقے کا کیا نام ہے؟ احتقاق. زور سے رگڑنا، اپنے جسم کو ایسے کہہ لیں کہ آپ نے سٹف کر لیا ہے اور زور زور سے آپ مخارج پڑھ رہے ہیں، صفات پڑھ رہے ہیں، اس پہ زور لگ رہا ہے، اس کو سٹیچ کر رہے ہیں، آواز میں سختی آ رہی ہے. یہ سب چیزیں احتقاق میں آتی ہیں، اور اس طریقے سے کہہ لیں کہ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے احتقاق کے طریقے سے. کلیئر ہو گئی بات؟ چاروں ڈیفینیشنز یاد ہونی چاہیے. یہ چاروں ڈیفینیشنز یاد ہوں گی تو اگلے ٹاپک سمجھ آئیں گے. ٹھیک ہے، تصادم دو چیزوں کا مضبوط ٹکراؤ، جیسے تالی کا بجانا. تباعد پروناؤنسیشن بھی اس کی یاد کرنی ہے. دو اجسام کو الگ کرنا، جیسے کاغذ کو پھاڑنا. اہتزاز اجسام میں کسی قسم کا مرتعش ہونا یا ہلنا، جیسے ٹیوننگ فورک. یہاں پہ آپ وائبریشن بھی ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں، جن کو اتنی خالص اردو سے پرابلم ہو رہی ہے، سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور احتقاق ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ زور سے رگڑنا، مثلا صندوق کو سڑک پہ گھسیٹنا. اس طریقے سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. یہ ایکسٹرا لائن آپ لوگ خود ایڈ کر لیں احتقاق کے سامنے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. یہ تھوڑا سا ایک نالج کے حساب سے بات ہے. تلفظ کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ جو باکس ہے یہ اگلی کلاس میں رکھتے ہیں. تلفظ کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، یہ جو پیراگراف ہے نا، اس کا تعلق پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ ہے. مجھے تھوڑا سا بھی یاد پڑ رہا ہے، یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اس کو کور کریں گے. ابھی کے لیے جسٹ یہ 4 ڈیفینیشنز ہی آپ لوگوں نے کرنی ہے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، یہ والا باکس ہم کل کی کلاس کے لیے رکھتے ہیں. ہوپس ہو کہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی. چاروں ڈیفینیشنز بس یاد کرنی ہے، اور ان کے نیمز کی پروناؤنسیشن اچھے سے کرنا. تبود نہیں پڑھنا، تصادم نہیں پڑھنا. تصادم، تباعد، اہتزاز اور احتقاق. اکثر اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں باجی یہ ورڈ پڑھنا نہیں آ رہا، ہمیں الگ سے اس کو ریکارڈ کر کے بھیج دے. تو یہ میں نے کیا یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے، اتنی محنت یہاں پہ کی ہے، پھر الگ سے کیسے ریکارڈ کر کے وہ میں ایک مائنڈ سیٹ پورا الگ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے اس کو بار بار سنا کریں. آگے آ جائیں جی. تجوید میں کیا ہمارے پاس سورہ شعراء ہے. چلے ماشاءاللہ سورہ شعراء سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ میں اکثر لوگوں کے وہ کمنٹس پڑھی ہوتی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل میں نے ابھی یہاں پہ وقف کیا نا تو مجھے وہ سوال کسی کا یاد آ گیا، محدث پہ میں نے وقف کیا، اب میں نے اللہ سے اٹھا لیا۔ اب کچھ لوگ اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پیچھے سے اٹھائیں، پیچھے سے کہاں سے اٹھائیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وما یاتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من ذکری کوئی نصیحت من الرحمن رحمان کی طرف سے محدث نہیں، ٹھیک ہے، نیو کوئی بھی ان کی طرف اگر نصیحت نہیں آتی تو یہاں تک ایک بات مکمل ہو رہی ہے، الا مگر کانو تھے وہ انہو اس سے معرضین اعراض کرنے والے، تو یہ الگ بات ہو رہی ہے۔ میں وقفات اس طریقے سے کیوں کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے کہ کہاں پہ کون سی بات مکمل ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کو کامن سینس سے دیکھیں، میں اس کو کہاں سے اٹھاؤں؟ من ذکری سے اٹھاؤں، تو وما یاتیہم یہ تو میں نے توڑ دیا درمیان میں اس بات کو، وما سے لے کے محدث تک ایک بات ہے، الا یہاں سے میرے پاس ایک کہہ لیں کہ ایک اپرچونٹی ہے کہ میں یہاں سے اٹھا سکتی ہوں، پلٹا سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پلٹانے کے لیے ضروری فرض نہیں ہے کہ آپ نے جی پچھلے ایک ورڈ کو بھی ایڈ کر، آپ محدث کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ محدث تو پچھلی بات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں یہاں پہ اگزامپل دے رہی ہوں، کچھ لوگ اس بات کو لے کے بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ فرض ہے کہ جب آپ نے الٹانا ہے تو پیچھے سے ایک ورڈ لے کے الٹانا، نہیں، آپ ترجمے کے اکارڈنگ کریں۔ اگر آپ کا سانس کہہ لیں کہ کم ہے، اور یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے کیوں وقف لے رہی ہوتی کیونکہ بہت سارے ایسے کہہ لیں کہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں ہر کسی کا سانس کا سٹیمنا جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ میں آیت نمبر 5 کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتی ہوں الحمدللہ، لیکن دیکھنے والوں کے لیے میں ایسی اگزامپل سیٹ کر دوں اور وہ اپنے جسم کو سٹف کر لیں اور اپنے آپ کو اذیت دیں کہ نہیں باجی نے آیت نمبر 5 کو ایک سانس پہ پڑھا تو ہم بھی اس کو اتنا ہی لمبا لے کے جائیں گے اپنے سانس کو، اس دوران کوئی اور مسئلہ ہو جائے ہیلتھ کا۔ تو میں چھوٹے چھوٹے وقف ترجمے کے اکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جی جب آپ نے پلٹانا ہے تو آپ پیچھے سے ایک ورڈ ایڈ کریں گے، نہیں، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ عَبَّدتَّ دال اور تا مخرج ان کا ایک ہے لیکن ان کا صفت مختلف ہے، ایسا ہی ہے نا،
تو یہ ہمارے پاس کون سا ادغام ہے؟ ادغام متجانسین، جس میں مخرج تو ایک ہوتا ہے لیکن صفت مختلف ہوتی ہے. تو با کی زبر تا سے ملے گی، یہاں پہ ادغام چلا جائے گا. عبدتا، یہ دال کا کلکلا نہیں کرنا یہاں پہ، اس لیے میں نے رک کے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوگی. عبدتا، تو یہ ادغام متجانسین، جو لوگ نیو ہیں دیکھنے والے، ڈے 102 سے ڈے 106 تک کی کلاسز میں ادغام کا ٹاپک ہے، اس کو جا کے سمجھے پھر آپ نے یہاں پہ آنا. ٹھیک ہے. عبدتا. قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. اب میں نے یہاں پہ پیچھے سے پلٹایا ہے، ریزن کیا ہے؟ کیونکہ واو ہے، ضمیر آ رہی ہے میرے پاس. ایک اور پلس پوائنٹ آ گیا فرعون پہ، وقف کے بعد میں انا سے بھی پڑھ سکتی تھی. ٹھیک ہے. انا بے شک ہم، لنحنو البتہ ہم تو، الغالبون غالب آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور وقالو پیچھے سے بھی میں پلٹا سکتی ہوں، پیچھے سے بھی 2-3 ورڈ ایڈ کر سکتی ہوں، لیکن واو سے نہ میں بعزہ سے لے سکتی تھی نہ فرعون سے لے سکتی تھی. واو ضمیر ہے، ضمائر سے ہم الٹا سکتے ہیں، پلٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا
أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. آیت نمبر 60 تک ہی لیسن ہے. ٹھیک ہو گیا. لیسن ذرا آج تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، 3-3.5 پیج اس طرح نا عربک مصحف کا، کیونکہ دوسرا ٹاپک بہت زیادہ سمجھنے والا، امپلیمنٹیشن والا. ٹھیک ہے، چلیں جی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.